کتنے نازک معاملات ہیں آپ نے خود کہا ہے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں بھی یہ کہانی میں بھی ایک اور ٹویسٹ ہے، اور وہ یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اسپیکر چیمبر میں یہ ایڈمٹ کیا اور کہا کہ میں جا کے آن دا فلور آف دا ہاؤس اپولوجی کروں گا، لیکن ان نے بعد میں جو سٹیٹمنٹ دیے، پھر شیطان صفت آدمی، پھر بھیڑیا، پھر پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کیے. اور ہم نے جو نیشنل اسمبلی میں ہوا، ہم نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے پنجاب اسمبلی میں، ہم بجٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم. لیکن رانا ثناء اللہ ٹائپ ایسی شخصیات نون لیگ میں موجود ہیں جو ہمیشہ حالات کو خراب کرتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں زعیم قادری صاحب جیسے عقل مند اور شریف لوگ جو ہے وہ کیبنٹ سے باہر ہیں، اور ان جیسے جو تھوڑا جن کو ذہنی پرابلم ہے وہ لوگ کیبنٹ میں موجود ہیں. مجھے تو اس لاجک کی سمجھ نہیں آتی. نون لیگ کے پاس اب یہ گیند ان کی کورٹ میں ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا عمل کرتا ہے. ان کی کورٹ میں ان سے جواب لوں گی، مگر چیمہ صاحب سے میں ایک بات ان کو گفتگو میں شامل کرنے دیجئے. عظمیٰ بخاری صاحبہ ان کو گفتگو میں شامل کرنے دیجئے. چیمہ صاحب آپ مجھے بتائیں، اسمبلی میں آپ جاتے ہیں، کیا ماحول اس طرح کا ہے کہ کوئی عوامی مسائل پہ بھی بات ہو سکے گی وہاں پر؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح اسمبلی کا ماحول چل رہا ہے اور اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ ہم عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے ہیں اور جمہوری حکومت بڑے مشکل سے بڑی قربانیوں سے معاذر وجود میں آئی ہے. تو آج چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے عوامی مسائل جو ہیں ان اسمبلیوں میں بیٹھ کر حل کریں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کچھ نہ کچھ ایسا بیان ضرور دے دیتے ہیں جس سے کہ وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اپنی صرف قیادت کو انڈر پریشر لاتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بغیر اسمبلی نہیں چل سکتی، وہی اسمبلی چلا سکتے ہیں. اور اپنی قیادت کو انڈر پریشر لا کر وہ بہت سارے اپنے شاید ہو سکتا ہے کام کاج جو ہے وہ نکوالنا چاہتے ہیں. یہ بات مجھے بتائے گا زعیم قادری صاحب، رانا ثناء اللہ کے بیانات مشہور ہیں، بڑے عرصے سے مشہور ہیں. پہلے انہیں گورنر پنجاب سے بھی کے بارے میں بیان بازی جاری تھی، اب بھی وہی حالات نظر آ رہے ہیں. کیا ان کو کوئی پسند نہیں آتا پیپلز پارٹی کا شخص پنجاب میں؟ نہیں، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم 3.5 برس کولیشن میں رہے ہیں اور اس کولیشن کے دوران پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ معاملات چلتے رہتے تھے. گورنر صاحب سلمان تاثیر صاحب بھی اوور اینڈ ابو دا بورڈ بولتے تھے اور پھر ان کی جگہ بعد میں لے لی اپنا بابر اعوان صاحب نے. افسوس صرف اس بات کا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کی قیادت جو کہ ایک میں کہوں گا آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کی قیادت میں بابر اعوان صاحب جیسے لوگ بھی شامل ہو گئے. مجھے اس کا بے حد افسوس ہے. یہ تو آپ کے پرسنل افسوس ہے نا. جی عظمیٰ بخاری صاحبہ، مجھے ایک سوال کرنا ہے زعیم قادری صاحب. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ میں ایک منٹ جی بتائیے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کرے غلط بات، کوئی بھی کرے بی وہ ایلیجیبل نہیں ہے ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک پیغام دینا ہوتا ہے پوری قوم کو کہ میری بات لیکن ایلیجیبل نہ ہونا اور واجب القتل بڑی خطرناک بات ہے. جی عظمیٰ بخاری صاحبہ، ایک امپورٹنٹ بات ہے. وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو لینگویج ہے، اور ایک منٹ قاضی صاحب کی بات سن لیں آپ. بل دے تو تباہ ہو جائے گا سب کچھ. جی یہ میں بتا دوں آپ کو. دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو لینگویج ہے اس کے تو سب معترف ہیں اور ہمیشہ سے معترف ہیں. ان کی زومانی جملے اور جملہ بازی جو ہے وہ سب جانتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ میں زعیم قادری صاحب کو صرف یاد کرا دیتی ہوں کہ جب 80s کی دہائی میں وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو نواز شریف صاحب کی بیٹیوں کے بارے میں جو لینگویج انہوں نے ایک جلسے میں اس کی وہ FIR کی صورت میں آج بھی موجود ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص ہمیشہ سے جس کی سیاسی تربیت ہی اس قسم کی ہے کہ اس کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، اس کا شاید کوئی دماغی پرابلم ہے. بخاری صاحبہ ایشو کی طرف رہتے ہیں تو اچھا ہے. میں ذاتی نہیں جا رہی، میں ذاتی نہیں جا رہی، میں فیکٹس کی بات کر رہی ہوں کہ ان کی تربیت ایسی ہے. اور سینٹ آف پاکستان نے کیٹیگوریکلی ریزولوشن میں ان کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اور اب میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کو جو ہے وہ اس کے اوپر آگے آنا چاہیے اور غلط آدمی کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے جو ہے مجھے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا سیریس ایشو کی طرف بھی چلیں کیونکہ ماضی میں چلے گئے تو بڑی دور تک بات چلی جائے گی. زعیم قادری صاحب مجھے یہیں پہ گورنر پنجاب نے جو اپنے خط میں الزام لگایا ہے، جی کریں ہم پھر ماضی میں جائیں. جی دے دیں گے آپ. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بابر اعوان صاحب وہ آدمی ہیں جو 200 روپیہ لے کے نون لیگ کے جلسے میں محترمہ شہید کو باقاعدہ لینگویج استعمال کیا کرتے تھے. یہ دیکھا عجیب بات ہے فریہ، اب یہ آپ ایک دوسرے کی کھولنا شروع کر دیں. یہ کس قسم کی غلط گفتگو کی جا رہی ہے؟ یہی گفتگو ہے جو پنجاب کے حالات خراب کرے گی.
یہی گفتگو ہے جو پنجاب میں سیاسی ماحول کو ٹھیک نہیں رہنے دے گی. اچھا لیکن دونوں طرف سے ہو رہا ہے. بی بی نہیں آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا. اس طرح نہ کرے, ہمارے نظام کو خراب نہ کرے. آپ اس طرح نہ کریں, آپ اس طرح کی لینگویج بولتے ہیں. چودھری نثار اور رانا ثناء اللہ نون لیگ میں ایسے دو لوگ ہیں جو جمہوریت کے خلاف سازش کرتے ہیں, جو ہاؤس کا ماحول خراب کرتے ہیں. صلح کرانے کی کوشش کروں. ایک منٹ, وہ بات انہوں نے جواب اس سینس میں دیا ہے کہ آپ نے کہا آپ کو بابر اعوان صاحب کے اوپر اعتراض ہے, تو وہ پارٹی, کوئی پارٹی کسی دوسری پارٹی کے سلیکشن پہ اعتراض نہیں اٹھا سکتی. مجھے گورنر پنجاب کے اعتراضات کا جواب دے دے. انہوں نے جو خط میں لکھا ہے بڑا سنگین الزام ہے. جی زین قادری صاحب, مجھے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ سلمان داسی صاحب کے قتل کی وجہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات ہے. یار I think he is getting over excited over the issue. ایسی بات نہیں ہے. گورنر پنجاب صاحب, میں پرسنلی بھی ان کو جانتا ہوں, وہ سلجھے ہوئے آدمی ہیں. میرے خیال میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اس پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. پوائنٹ سکورنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. میں عظمیٰ صاحبہ وقفے کے بعد آئی ہوں آپ دونوں کے پاس, تینوں کے پاس. وقت ضائع کرنا چاہ رہے ہیں جی تو کرتے رہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ اس معاملے کو حل کریں, یہاں پر کوئی صلح صفائی کر کے ہی جائیں. وقفہ لیں گے, اس کے بعد مزید بات کریں گے. مگر جی قاضی صاحب وقفے کے بعد آ رہے ہیں. آج کوئٹہ میں ایک المناک واقعہ پیش آیا. پاکستان کے سابق اولمپک باکسر اور ڈیپٹی ڈائریکٹر پاکستان سپورٹس بورڈ ابرار حسین کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے. ابرار حسین 3 مرتبہ اولمپک مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے تھے. پاکستان کے ایک نامور کھلاڑی کا کوئٹہ میں یوں دن دہاڑے قتل حکومت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. مگر کن کن چیزوں پر فکر کرے گی حکومت, یہاں تو ہر روز ایک نئی فکر سامنے آ رہی ہے اور ایکشن کوئی نظر نہیں آ رہا. وقفہ لیں گے, اس کے بعد مزید بات ہوگی پنجاب پہ. کیپ واچنگ نیوز بیٹ.